کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اس نے پورے وجود کو نظروں میں سمویا اور لائٹ آف کر کے صوفے پہ آ لیٹی۔ بوجھل آنکھیں پانیوں سے لبالب بھر گئیں تو دماغ اور دل بھی بوجھل ہونے لگے۔ تھکن دو چند ہونے لگی، اعصاب بری طرح چٹکنے لگے تو اس نے آنکھیں مسل ڈالیں۔ کیسی ناقدری تھی! اداکار اداکاری کرے تو معاوضہ ملتا ہے، ستائش ملتی ہے، مگر اس کے حصے میں صرف ناگواری اور توہین آتی تھی، جبکہ روز اپنے وجود کو مسکان کا لبادہ اوڑھ کر خوش دکھائی دینے کی جاندار اداکاری کرتی تھی۔ وہ اس ڈرامے کا مرکزی کردار تھی۔ اس نے کبھی کسی کو کچھ محسوس نہیں ہونے دیا۔ اپنے آنسو، اپنا دکھ وہ اندر ہی اندر چھپائے پھرتی رہی، مگر وہ لوگ جو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں انہوں نے اسے دبوچ لیا۔ کیا معاملہ ہے آخر؟ کانوں میں زیبا آپا کی آوازیں گونجنے لگیں۔ دل شبنم گاہ ہوتا جا رہا تھا۔ دوسری صبح فردوس بیگم نے اپنے ہاتھوں سے آذر کے لیے آلو کے پراٹھے بنائے۔ وہ اپنی ماں کے ہاتھ کا بنا ناشتہ بہت انجوائے کرتا تھا، پہلے ہی نوالے پر ان کے ہاتھ چوم ڈالتا۔ ماں کے ہاتھ سے بنے کھانے میں جو ممتا بھرا ذائقہ ہوتا ہے نا، وہ دنیا کے کسی شیف کے ہاتھوں میں نہیں ہو سکتا۔ وہ تو ویسے ہی کئی دنوں میں گھر کا کھانا کھاتا تھا، اپنی آمد پر کبھی اسے خود سے فرمائش نہیں کرنی پڑی تھی۔ فردوس بیگم اس کی آمد پر اسپیشل مینیو ترتیب دیتی تھی، جس میں ان کے ہاتھ کے بنے آلو کے پراٹھے سر فہرست ہوتے۔ ناشتے کی تیاری سے لے کر اسے ٹیبل تک پہنچانے تک سحر ان کے ساتھ تھی، مگر ناشتہ کرتے وقت وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ خود آئی، نہ اسے کسی نے بلایا۔ کاسنی کڑھائی والے لباس میں ہلکا پھلکا میک اپ کیے، نازک جیولری پہنے اس کا دلکش سراپا نظر انداز کرنے کے قابل نہ تھا، مگر جس کے لیے یہ سب اہتمام تھا، جب اسے ہی پرواہ نہ تھی تو کسی دوسرے کو کیوں کر ہوتی؟ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، عزت ڈھانپتے بھی ہیں اور بڑھاتے بھی ہیں۔ جب وہ خود ہی ایک دوسرے کو مان نہ دیں تو کسی دوسرے کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ سب اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں، بس کوئی اپنا سچا ہوتا ہے تو تڑپتا ہے۔ اس کا کون تھا وہ جس کے نام پر بیاہ کر آئی تھی، جس کے وجود کے سبب اس خاندان سے اس کا رشتہ جڑا تھا؟ جب وہی اسے اپنانے سے انکاری تھا تو کون آگے بڑھتا؟ اس نے تو اپنی طرف سے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، مگر تالی ایک ہاتھ سے بجتی ہی کب ہے۔ رات کو بھی خوب اہتمام تھا، سنگاپورین رائس، چکن منچورین، میٹ بالز اور شیر خورما۔ زیبا آپا اپنے بھائی کی آمد پر جو آئی تھیں تو اب تک رکی ہوئی تھیں۔ آج تو ان کے شوہر بھی کھانے پر آ گئے تھے۔ آذر سپہر میں کہیں چلا گیا تھا، سحر تب بھی کچن میں تھی، اور جب وہ رات 8 بجے دوستوں سے مل کر واپس آیا تو بھی وہ وہیں ہی تھی، بلکہ صرف وہی کچن میں تھی۔ بھابیاں اپنے بچوں میں لگی ہوئی تھیں، زیبا آپا اماں کے ساتھ جانے کن قصوں میں گم تھیں۔ اوپر سے ٹیبل پر پھر سے اتنا اہتمام دیکھ کر وہ چپ نہ رہ سکا۔ اماں، میں کوئی مہمان تھوڑی ہوں، بلا وجہ اتنا اہتمام روز کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ پورا دن کچن میں گزر جائے؟ ارے بیٹا، تم تو آتے ہو پورا مہینہ گزار کر، تو اہتمام تو بنتا ہے نا۔ اوپر سے آج تو حیدر بھی آیا ہوا ہے، داماد ہے آخر۔ اماں نے سلاد کی پلیٹ حیدر کی طرف بڑھائی تو اس نے انہیں اگنور کرتے ہوئے کباب کی پلیٹ اٹھا لی اور انتہائی برے لہجے میں بولا، بھائی اہتمام تو آپ کے بیٹے کے لیے ہی ہے، اس کی بیوی نے تو اسی کے لیے بنایا ہے، ہم تو بس ایسے ہی ساتھ دینے شامل ہو گئے۔ اب ہم